ندیم رضا کا سلام، کامران خان کی سوری کب جا رہے ہیں اور ان کی جگہ کون آ رہا ہے؟ کراچی سے اسلام آباد سے دبئی تک سارا دن کھوجی اس کھوج میں لگے رہے کہ کامران خان کی جگہ بشیر میمن کو لا رہے ہیں، کسے لا رہے ہیں اور یہ ماجرا ہے کیا، سب اسی میں لگے رہے اور سب نے جیسی چیزیں جو ان کو فیڈ کی جاتی رہیں وہ اس کو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر پیش کرتے رہے۔ تو جب یہ میں نے بھی خبر دیکھی تو پھر میں نے سوچا کہ اس کی ٹائمنگ اس خبر کی کیا ہے، اس موقع پر سندھ میں کیا ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں سیاسی پارٹیوں کے درمیان اور خود سندھ گورنمنٹ کے درمیان کیا ماجرا ہے جو یہ خبر فلوٹ کی گئی ہے اس موقع پر۔ تو میں نے بھی پھر اپنے احباب سے کچھ کراچی میں، پھر اسلام آباد میں اور اندرون سندھ رابطے کیے، ان سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، اس موقع پر کیوں یہ خبر کو لانچ کیا گیا ہے، کیونکہ گورنر سندھ کی تبدیلی سے متعلق یہ خبر کوئی پہلی بار تو ہمارے سامنے لائی نہیں گئی، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا اور یہ خبریں اس طرح کی نیوز چینل کی خواہشات پر مبنی خبریں جو ہیں یہ اس کی زینت بنتی رہیں۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں مجھے شاد عظیم آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں میں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں میں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں میں۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب کسی بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ والدین سے ضد کرتا ہے کہ مجھے کھلونے دیے جائیں، تو والدین کو معلوم ہے کہ اس بچے کو کون سا کھلونا کس وقت دیا جانا چاہیے۔ تو بچوں کو ٹالنے کے لیے انہیں پتہ ہے کہ اگر کھلونا اس کو وقت سے پہلے کوئی چیز جو مانگ رہا ہے وہ دے دی گئی تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو کچھ وقت کے لیے بچے کے ہاتھ میں جھنجھنے پکڑا دیے جاتے ہیں، بچہ اس سے کھیلتا رہتا ہے اور کیونکہ بچے کو یہ امید ہوتی ہے، وہ یقین ہوتا ہے کہ ابو جی، انکل یا بابا جی اس سے جو جس چیز کی اس نے ڈیمانڈ کی ہے وہ اسے پرووائڈ کر دی جائے گی۔ لیکن گورنر کی تبدیلی کی خبر بھی کچھ اسی نوعیت کی ثابت ہوئی ہے، اس بار بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ یہاں میں کسی کی خواہش پہ بات نہیں کر رہا بلکہ سندھ کی صورتحال دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں، بس کچھ ڈاٹس ہیں انہیں ملانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ خبر ایسے وقت میں لانچ کرائی گئی ہے جب سندھ میں شہری دیہی تقسیم اپنے عروج پر ہے اور پارٹیوں کے درمیان اختلافات بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، نہ کہ پارٹیوں بلکہ سندھ گورنمنٹ کے اندر بھی وزراء اور وزیر اعلیٰ کی نہیں بن رہی، اسی لیے مختلف افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں کہ کابینہ میں مزید تبدیلیاں بھی لائی جائیں گی۔ تو معتبر ذرائع نے ہمیں بتایا کہ ضلع مٹھیاری کے شہر حالہ سے تعلق رکھنے والے الیکٹیبلز اور جو وہ کئی دہائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں، وہ آج کل کچھ قیادت سے کھچے ہیں، ان کچھ دوریاں ہیں، تو وہ ان کا اس کا الیکٹیبل جو ہے وہ صدر آصف زرداری سے خوش نہیں ہیں، شاید ان کی کیونکہ کوئی خواہشات اور تمنائیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے کھچاؤ ہے، لیکن دوسری طرف ساتھ ہی ان کے برخوردار اور چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ وہ خوش بھی ہیں اور ان کے حامی و ناصر بھی ہیں۔ یہاں پہ ایک یہ ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ مخدوم جمیل الزماں مسلسل ریونیو کی منسٹری کے خواہش مند ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریونیو کی وزارت دی جائے، جو کہ ابھی اس وقت شرجیل میمن کے پاس ہے، دو منسٹریوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان کی جو یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، وہ قابل قبول نہیں، اسی بنیاد پر وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی وہ ناخوش ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں، اندر ہی موصوف نے اپنا ایک باغی گروپ بھی بنا لیا ہے۔ اختلافات جو اس شدت اختیار کرنے لگے تو انہوں نے پھر ایم کیو ایم کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال سے رابطہ کیا، ان سے ملاقاتیں کی، یہ نہیں معلوم کہ ان ملاقاتوں میں کیا یعنی کہ کوئی ایم او یو سائن کیا گیا ہے کیا یا کوئی چیز اور ہے، جس کی بنیاد پر مصطفیٰ کمال نے کئی پریس کانفرنسیں بھی کی ہیں اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور اس میں آصف زرداری ہوں یا بلاول بھٹو ہوں، ان کے اوپر سنگین الزامات لگائے گئے، اور پھر جواباً پیپلز پارٹی نے بھی بہرحال اسی طرح سے کیا، جس کے بعد صوبے میں ایک بار پھر سے لان تان کی سیاست وہ گرم ہو گئی۔
گالم گلوچ اور الزامات کی سیاست صدر آصف علی زرداری نے اس کے اوپر پھر وزیر اعظم سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ یہ اپنے اتحادی، کیونکہ گورنمنٹ اتحادی گورنمنٹ ہے، کہ اپنے اتحادی جو ایم کیو میں اس کو سمجھایا جائے کہ الزامات کی سیاست سے گریز کیا جائے۔ تو بہرحال وافقان کار وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی سیاست میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو کے ساتھ ساتھ ایک اور قوت بھی بہت زیادہ سرگرم ہے، جس کی وجہ سے سندھ میں بے چینی کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ بہرحال شہباز شریف نے بھی ایم کیو کے وقت کو بلایا، سمجھایا، بات چیت کی، لیکن بات آگے بڑھ نہ سکی، یا یوں کہہ لیں کہ بات بن نہ سکی، اور یہ سلسلہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سلسلہ جاری رہا۔ بس پھر جیسا کہ سبھی جانتے ہیں، صدر آصف علی زرداری پاکستان میں سیاست کے روحانی پیشوا مانے جاتے ہیں۔ ناممکن کو ممکن بنانا بس آصف علی زرداری ہی جانتے ہیں۔ تو بس پھر انہوں نے اسلام آباد سے گورنر سندھ کی تبدیلی کی خبر کے ساتھ اس بار ایک ایسا نام سامنے لے کر آئے کہ جس کا نام سنتے ہی سب لوگ حیران بھی ہوئے اور پھر ساتھ ہی پریشان بھی ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جب اس طرح کی خبریں گورنر سندھ کی تبدیلی سے متعلق خبریں پھیلائی جاتی تھی تو اس میں 2 یا 3 نام دیے جاتے تھے تاکہ ایک کنفیوژن کا لوگ شکار رہیں، لیکن اس دفعہ کنفیوز نہیں کیا۔ تو اس دفعہ انہوں نے واضح پیغام دیا ہے، جو نام دیا ہے وہ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور سابق ایف آئی اے کے ڈائریکٹر بشیر میمن، ان کا نام دیا۔ ان کا جو نام پیش کیا گیا اس میں انہوں نے اس موقع پر جو ہے نا 2 سے 3 شکار کیے ہیں، 3 شکار کہہ لیں آپ، 3 شکار کیے ہیں، کیونکہ بشیر میمن سے وہ اپنا سندھ کے جو حالانکہ الیکٹیبلز ہیں ان کی نہیں بنتی، تعلقات خراب ہیں۔ پھر دوسری چیز ایک تو یہ بھی ہے کہ پھر وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، پھر جو سندھ میں جو صورتحال ہوتی ہے عموماً جو روایت جو رہی ہے اب تک کی اس کے مطابق وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے تو گورنر جو ہے وہ ایم کیو کا ہوگا، یا اس کو کہہ لیں کہ اردو اسپیکنگ ہوگا۔ تو بشیر میمن وہ نہ اردو اسپیکنگ ہے نہ ان کا تعلق ایم کیو سے ہے، تو ان کو بہرحال نام پہ فلوٹ کیا گیا بشیر میمن سے، جس کا نام سنتے ہی سب بہرحال سب پریشان ہی ہیں۔ لیکن یہ وہ شخص ہیں، یہاں ہاں یہ ایک چیز یاد آ گئی، یہ وہ شخص ہیں بشیر میمن جو آصف علی زرداری کی بھی گڈ بک میں نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ڈی جی ایف آئی اے تھے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آصف علی زرداری کو بڑا پریشان کیا تھا، لیکن بہرحال آصف علی زرداری تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنانا اور وہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں، جب وہ کوئی چیز مسئلہ کوئی حل نہ ہو رہا ہو اسے حل کرنا ہو تو یہ بات وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اصل سوال اور خبر تو یہ ہے کہ بشیر میمن کا نام ایسے موقع پر کیوں پیش کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب اسی پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں بشیر میمن کا نام گورنرشپ کے لیے پیش کر کے آصف علی زرداری نے ایک تیر سے 3 شکار کر لیے ہیں۔ سب سے پہلے شہباز شریف کو جو خود اس وقت انتہائی کمزور وکٹ کے اوپر کھڑے ہیں، وہ فاسٹ بالنگ ہو یا اسپن ہو، دونوں سے وہ خوفزدہ ہیں اور وہ بالکل ان سے کھیلا نہیں جا رہا کہ کارکردگی اس طرح کی ہے نہیں۔ ایسے میں انہیں خبردار کیا ہے کہ دیکھ لو ہم تمہارے بندے کو بھی گورنر سندھ لگا سکتے ہیں، پھر یہ تمہارا نہیں ہمارا ہوگا، کیونکہ کرسی پہ جو بٹھاتا ہے اور جو بیٹھتا ہے پھر وہ انہی کا ہوتا ہے، جو بٹھاتے ہیں انہی کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اس تیر سے دوسرا شکار ایم کیو ایم کو کیا گیا ہے، جسے بہت ہی واضح اور 2 ٹوک انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ بیٹا بیان بازی سے گریز کرو، تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو، ہولا رہو۔ مصطفیٰ کمال، بالخصوص مصطفیٰ کمال کو واضح طور پر کہا گیا کہ باز آ جاؤ ورنہ کامران ٹسوری گورنرشپ کا خون تمہاری گردن پہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں بظاہر خاموش دکھائی دینے والے مخالفین کو بھی زبان مل جائے گی۔ بہرحال اس تیر کا تیسرا اہم ترین شکار پیپلز پارٹی کے رہنما اور بعض وزراء ہیں، بالخصوص حالانکہ خاندان کی جن کی بشیر میمن سے نہیں بنتی۔ سمجھدار کے لیے یہ بات ہی بہت ہے۔ بہرحال صورتحال ایسی نہیں جیسی میڈیا پر پیش کی جا رہی تھی۔
اسی لیے تو افواہوں کے جو گرم بازار کے اندر بھی کامران ٹیسوری نے اسلام آباد میں انتہائی اطمینان کے ساتھ وقت گزارا۔ کامران ٹیسوری یا کسی بھی شخص کو پسند یا ناپسند کرنا انسان کی اپنے اوپر ہے، اس کے ذاتی آرا ہے، لیکن کیونکہ میری بھی ان کے ساتھ کوئی خاص وہ نہیں ہے، جب سے گورنر بنے اس سے پہلے سے تھی لیکن اس کو ملاقات ہوئی نہیں، لیکن بہرحال جو یہ شخص کام کر رہا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے جس طرح سے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے، اس سے پہلے جو حکمران تھے وہ یعنی کہ پاپولر جو بیانیہ کو فروغ دیتے تھے، وہ کہتے رہے کہ ہم گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیں گے، انہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کے نعرے صرف نعرے تک محدود رہے، لیکن کامران ٹیسوری نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، وہ رمضان ہو، عید ہو، بقرعید ہو یا کوئی بھی تہوار ہو، گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں غریب عوام کے لیے، جو پہلے اس دروازے کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، وہ اندر تک گئے۔ اور یہاں تک اس کامران ٹیسوری نے یہ کیا کہ جو ان کے بدترین مخالفین بھی جو گورنر ہاؤس کے باہر آ کے بیٹھ کے احتجاجی کیمپ لگاتے تھے، ان کی بھی بھرپور توازے کرتے رہے۔ تو ایسے میں گورنر کی تبدیلی بہرحال کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اسی لیے تو گورنر کہہ رہے ہیں کہ جب تک عہدے پر ہوں صوبے کے عوام کی خدمت میں کرتا رہوں گا۔ لیکن بہرحال ایک نام یہ بغیر گورنر نے کہا جب تک صدر، وزیر اعظم اور خالد مقبول صدیقی کا انہیں اعتماد حاصل ہے وہ اسی طرح سے صوبے کے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بہرحال اب آپ یہ ساری تمہید اور بیچ میں کچھ ادھر ادھر کی جو باتیں کہنے مقصد تھا کہ آپ کو بتانا تھا یہ کامران ٹیسوری کی جو اصل خبر لانچ کی گئی ہے تبدیلی کی ایسی نہیں ہے جیسے پیش کی گئی ہے۔ اب بہرحال چلتے ہیں مرزا غالب کا شعر بھی سن لیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔